سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر دفاع نے جموں کشمیر تنازع کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی 78ویں برسی شہادت آج منائی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے کریک ڈاؤن پر مبنی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اور ان کے عمان کے ہم منصب نے ٹیلی فون پر گفتگو میں ابنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی کا تحفظ یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اور تروبہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا کھیل 199 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے آج پھر شروع کرے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے جموں کشمیر تنازع کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایسے بیانات سیاسی بیان بازی اور دباؤ ڈالنے کے ذریعے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ قانونی حقائق کو مسخ کرنے کی مسلسل کوشش ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جموں کشمیر آج بھی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، جس کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی آزادانہ رائے کے مطابق ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن اور مذاکرات کے لیے پرعزم ہے، تاہم اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، خطے کی تازہ پیش رفت اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ مقررہ وقت تک پولنگ اسٹیشنوں میں موجود ووٹرز کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے جامع انتظامات کیے ہیں۔ انتخابات میں اہل ووٹرز کی تعداد 14 لاکھ سے زائد ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام رسول مغل نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عام انتخابات میں اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں۔ انہوں نے آج میرپور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ کمشنر میرپور ڈویژن راجہ طاہر ممتاز خان نے میرپور کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کے عمل اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرپور ڈویژن میں پولنگ کا عمل پرامن ماحول میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں سیکیورٹی انتظامات تسلی بخش ہیں۔ انہوں نے بہترین ٹرن آؤٹ کی توقع ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں روٹری انٹرنیشنل کے صدر لیری ایلن لنسفورڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ لیری ایلن لنسفورڈ نے پاکستان کو پولیو سے پاک بنانے کے لیے روٹری انٹرنیشنل کے مسلسل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران گرفتار دہشت گرد حبیب اللہ نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردی نیٹ ورک سے متعلق اہم انکشافات کیے ہیں۔ ضلع خضدار سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد حبیب اللہ نے بتایا کہ دہشت گرد تنظیم نے اسے جھوٹے وعدے اور مالی لالچ دے کر بھرتی کیا۔ اس نے مختلف دہشت گرد کارروائیوں میں حصہ لینے کا اعتراف کیا۔ دہشت گردی کی ہر کارروائی سے قبل اسلحہ، ہدایات اور رابطے دہشت گرد تنظیم فراہم کرتی رہی۔ حبیب اللہ نے بتایا کہ دہشت گرد تنظیم جھوٹے خوابوں کا جھانسا دے کر لے جاتی ہے اور پھر بلیک میلنگ کرتی ہے تاکہ کوئی بھی واپس نہ جا سکے۔ اس نے کہا کہ جو بھی دہشت گرد تنظیم کو چھوڑنے کی کوشش کرے اسے مار دیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی 78ویں برسی شہادت آج منائی جا رہی ہے۔ راجہ محمد سرور 10 نومبر 1910 کو ضلع گجر خان کے گاؤں سنگھوری میں پیدا ہوئے۔
وہ 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں تعینات ہوئے۔ جنگ کشمیر کے دوران انہوں نے وطن عزیز کے لیے عظیم قربانی پیش کی اور 27 جولائی 1948 کو آزاد کشمیر کے علاقے تلپترا میں جامِ شہادت نوش کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید 27 جولائی 1948 کو پہلی جنگ کشمیر کے دوران آزاد کشمیر کے علاقے تلپترا میں کشمیر کی آزادی کے لیے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کے بعد نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بنے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے غیر متزلزل جرت، پختہ عزم اور عظیم قربانی پر کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی برسی شہادت کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے جاری کریک ڈاؤن، گرفتاریوں اور دیگر مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اور اس کی فورسز نے گزشتہ چند روز کے دوران 3,500 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے اور 2 رہائشی مکانات مسمار کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ 1947 سے جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی اور ظالمانہ کالے قوانین خصوصاً 1989 کے بعد کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیری عوام کی پرامن تحریک آزادی اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے عمان کے ہم منصب بدر البسیدی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال خصوصاً اپنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی کا تحفظ یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کو بدر البسیدی کی جانب سے ٹیلی فون موصول ہوا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے کئی امور پر بھی بات چیت کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے باہمی رابطے مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ سفارتی کوششیں آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ جب تک امریکہ حملے نہیں کرتا وہ بھی اپنے حملے روک کر رکھے گا۔ یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیروں کی جانب سے اسلحے کے ذخائر میں کمی پر تشویش ظاہر کیے جانے کے بعد امریکہ نے اپنی بمباری کی مہم عارضی طور پر روک دی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر مائک والٹس نے فاکس نیوز سنڈے اور دیگر امریکی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارتی کوششوں کے لیے مزید وقت دینے کی غرض سے امریکی حملے عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کینیڈا میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ 2026 میں پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کو 3-0 سے شکست دے کر گروپ 7 میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے گروپ مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ فیصلہ کن گروپ میچ میں نعمان خان نے نک گریٹر کو 1 کے مقابلے میں 3 گیم سے شکست دی۔ میچ کا سکور 11-4، 11-9، 15-17 اور 11-5 رہا، جبکہ میچ 58 منٹ میں مکمل ہوا۔ عبداللہ نواز نے لیانڈرو ووگل کو مسلسل 3 گیمز میں شکست دی۔ یہ میچ 26 منٹ میں مکمل ہوا۔ محمد عمیر عارف نے مورس فرے کو مسلسل 3 گیمز میں ہرا کر ٹیم کی 3-0 سے کامیابی یقینی بنائی۔ انہوں نے یہ میچ صرف 23 منٹ میں جیتا۔ پاکستان کی جونیئر ٹیم اب بدھ کو ٹاپ 16 مرحلے کا میچ کھیلے گی۔ تروبا میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا کھیل 199 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے آج پھر شروع کرے گا۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 311 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم مجموعی طور پر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور جنوب مشرقی سندھ میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کوئٹہ اور مظفر آباد 35، کراچی 34، پشاور 37، گلگت 27، مری 22، جبکہ سری نگر 26، جموں 37 اور لیہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر دفاع نے جموں کشمیر تنازع کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔
کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی 78ویں برسی شہادت آج منائی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے کریک ڈاؤن پر مبنی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اور ان کے عمان کے ہم منصب نے ٹیلی فون پر گفتگو میں ابنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی کا تحفظ یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اور تروبہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا کھیل 199 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے آج پھر شروع کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔